اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1579، اردو ترجمہ۔ حفص بن عاصم نے کہا کہ میں مکے کی راہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو انہوں نے ہم کو ظہر کی 2 رکعت پڑھائی، پھر آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ آئے، یہاں تک کہ اپنے اترنے کی جگہ پر پہنچے اور بیٹھ گئے، اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کی نگاہ اس طرف پڑی جہاں نماز پڑھی تھی، تو کچھ لوگوں کو کھڑے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سنتیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا، یعنی فرض پورا کرتا۔ پھر کہا اے میرے بھتیجے، میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا تو آپ نے 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا تو انہوں نے 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی وفات دی، اور حضرت عمر کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی وفات دے دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی 2 سے زیادہ نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی وفات دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اچھی ہے۔ حدیث نمبر 1580، اردو ترجمہ۔ حفص نے کہا کہ میں ایک بار بیمار ہوا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ میری بیمار پرسی کو آئے تو میں نے ان سے سفر میں سنتوں کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا اور کبھی آپ کو سنت پڑھتے نہیں دیکھا، اگر مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو میں فرض ہی پورے کرتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اچھی ہے۔ حدیث نمبر 1581، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت۔ حدیث نمبر 1572، اردو ترجمہ۔ 582، اردو ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ حدیث نمبر 1583، اردو ترجمہ۔ یحییٰ بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے انس بن مالک سے نماز قصر کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ نکلتے شعبے کو اس میں شک ہے تو 2 رکعت پڑھتے۔ حدیث نمبر 1584، اردو ترجمہ۔ جبیر نے کہا میں شرجیل بن سمت کے ساتھ ایک گاؤں گیا کہ وہ 17 یا 18 میل تھا تو انہوں نے 2 رکعت پڑھیں، میں نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی، اور میں نے ان کو ٹوکا تو انہوں نے کہا میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 1585، اردو ترجمہ۔ شعبہ نے اسی اسناد سے روایت کیا اور کہا کہ روایت ہے ابن سمت سے، اور شرجیل کا نام نہیں لیا، اور کہا کہ وہ ایک زمین میں گئے جسے 2 مین کہتے ہیں، اور وہ حمص سے 18 میل ہے، مراد یہ ہے کہ وہاں قصر کیا۔ حدیث نمبر 1586، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کو نکلے اور آپ 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ لوٹے۔ میں نے کہا کہ مکے میں کب تک رہے؟ کہا 10 روز۔ حدیث نمبر 1587، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 1588، اردو ترجمہ۔ یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم مدینے سے حج کے لیے نکلے، آگے وہی حدیث۔ حدیث نمبر 1589، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اسی طرح اور حج کا ذکر نہیں کیا۔ باب منی میں نماز قصر کرنے کا بیان۔
حدیث نمبر 1590 اردو ترجمہ سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا وغیرہ میں مسافر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان سب نے 2 رکعتیں اور ادا کیں، اور عثمان نے اپنی ابتدائی خلافت میں 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، پھر پوری 4 رکعت پڑھنے لگے۔ حدیث نمبر 1591 حدیث نمبر 1591 اردو ترجمہ زہری سے یہی حدیث روایت ہے، انہوں نے بمانی کا لفظ بولا ہے مگر وغیرہ نہیں بولا۔ حدیث نمبر 1592 اردو ترجمہ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھیں، اور ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کے بعد، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی ابتدائی خلافت میں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ 4 رکعت پڑھنے لگے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ جب امام کے ساتھ پڑھتے تو 4 پڑھتے، اور جب اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ حدیث نمبر 1593 اردو ترجمہ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا روایت منقول ہے۔ حدیث نمبر 1594 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں نماز مسافر کی پڑھی، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان نے بھی 8 برس تک یا کہا کہ 6 برس تک۔ حفص نے کہا کہ ابن عمر مینا میں 2 رکعتیں پڑھتے اور اپنے بچھونے پر آ جاتے، تو میں نے کہا کہ اے میرے چچا، کاش کہ آپ بعد فرض کے 2 رکعت اور پڑھتے، یعنی سنت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں اپنے فرض پورے کرتا۔ حدیث نمبر 1595 اردو ترجمہ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا روایت منقول ہے، مگر اس میں مینا کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سفر میں نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 1596 اردو ترجمہ عبد الرحمن نے کہا ہمارے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں نماز 4 رکعت پڑھی، اور اس کا ذکر کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی، اور ابو بکر کے ساتھ 2 رکعت مینا میں اور پڑھی، میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ مینا میں 2 رکعت، تو میں آرزو کرتا ہوں کہ 4 سے 2 ہی رکعتیں مقبول پڑھی ہوتی تو بہتر تھا۔ حدیث نمبر 1597 اردو ترجمہ آمش سے بھی مذکورہ بالا روایت منقول ہے۔ حدیث نمبر 1598 اردو ترجمہ حارثہ بن وہب نے کہا پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں، حالانکہ لوگ اطمینان سے تھے اور زیادہ کچھ خوف نہ تھا۔ حدیث نمبر 1599 اردو ترجمہ حارثہ بن وہب قضائی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مینا میں 2 رکعتیں پڑھیں، اور آپ کے ساتھ لوگ بہت تھے، پھر آپ نے حجۃ الوداع میں 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ مسلم نے کہا حارثہ بن وہب خزائی عبید اللہ بن عمر بن خطاب کے بھائی ہیں، اور عبید اللہ اور حارثہ دونوں کی ماں ایک ہیں۔ باب بارش میں گھروں میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1600 اردو ترجمہ نافع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی اذان دی، ایک رات میں کہ سردی اور آندھی کی رات تھی، تو کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب رات سردی کی اور بارش کی ہو تو اذان کے بعد کہہ دیا کرے پکار کر گھروں میں نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1601 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دی نماز کی ایسی رات میں کہ اس میں سردی اور ٹھنڈی ہوا تھی اور بارش تھی، پھر اذان کے آخر میں کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ جب سردی کی اور مے کی رات ہو، سفر میں کی لوگوں کو پکار دیوے کہ اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ حدیث نمبر 1202 اردو ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زجنان
میں نماز کے لیے اذان دی، پھر یہ لفظ بولے الصلاۃ فی رحالکم، اس میں دوسرا جملہ نہیں دہرایا۔ حدیث نمبر 1603 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور مہ برسا تو آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے وہ اپنے بستر پر نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 1604 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا جس دن مہ تھا، جب تم شہادتیں کہہ چکو، حی علی الصلاۃ نہ کہو بلکہ کہو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم کو اس سے تعجب ہوا، یہ تو اس نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعہ اگرچہ واجب ہے مگر مجھے برا معلوم ہوا کہ میں تمہیں تکلیف دوں اور تم کیچڑ اور پھسلن میں چلو۔ حدیث نمبر 1605 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں بارش اور کیچڑ والے دن خطبہ دیا، لیکن اس میں جمعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے بھی یہی کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 1606 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے، لیکن اس میں یعنی نبی کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 1607 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن حارث نے کہا جمعے کے دن جس دن کی مہ تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مؤذن نے اذان دی، پھر ابن علیہ کے مانند حدیث ذکر کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پسند نہ آیا کہ تم کیچڑ اور پھسلن میں چلو۔ حدیث نمبر 1608 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا جیسا حدیث معمر میں آیا ہے، جمعے کے دن مہ کے روز، مانند حدیث اور راویوں کے اور معمر کی روایت میں ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہے یہ انہوں نے جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 1609 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہیب کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن کو جمعے کے دن بارش والے روز یہ حکم دیا اور راویوں کی حدیث کی طرح۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1579 سے حدیث نمبر 1609 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔